قتل و خون بھی نہیں ہوتا. تو یہ حجت بھی تمام ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، ان کو مبعوث فرمایا، برے بھلے کی تعلیمات انسان کے سامنے رکھ دیں، اور برا اور بھلا رستہ دونوں واضح کر دیے تاکہ آپ اس کو تمیز کر سکیں. اب جب عقلی اعتبار سے انسان بالغ ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اختلاف کا ذمہ دار تم ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، کسی کو قتل کر دے، کچھ بھی کر دے، تو اپنے برے یا بھلے خیال کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوتا ہے. اب آپ ایک بات دیکھیے کہ شیطان نے بدعملی کی، سجدے کا حکم دیا گیا، حکم نہیں مانا، اور ذمہ داری معاذ اللہ اللہ پہ ڈال دی. یعنی کچھ تراجم پڑھ کے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور اگر بات یوں ہو جائے کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا، تو بات دوسری ہوگی. یعنی وہ بھی اپنی عقل پہ جمع ہوا تھا، اور اپنی عقل کی بنیاد پر معاذ اللہ اللہ کے فیصلے سے اس نے اختلاف کیا اور عرض کیا کہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، میں ہوں نہیں. اور اب کیا ہوا؟ اس کا جذبہ اور بھڑک گیا، چونکہ آگ کا بنا ہوا تھا تو اور بھڑک گیا کہ اب میں بھی یہ کروں گا کہ اولاد آدم کے سامنے دنیا کو انتہائی خوبصورت کر کے بتاؤں گا. نہ صرف یہ بلکہ ان کو ٹھیک ٹھیک بہکاؤں گا میں. لیکن اسے بھی اس بات کا احساس تھا کہ جو مخلصین ہوں گے وہ اس کے کہنے میں نہیں آئیں گے. یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ ظاہر شیطان کے کہنے میں نہیں آئیں گے. تو یہ احساس تو اسے بھی تھا کہ سب کو بہکانے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اختلافات کے کئی اسباب ہوتے ہیں اور کئی اسباب تھے، کیونکہ شیطان نے بھی وعدہ کر رکھا ہے میں بھڑکاؤں گا بہکاؤں گا. پھر وہی بات ہے کہ انسان نے جب اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا اور اپنی عقل کا استعمال شروع کیا اور پھر اختیار اور آزادی جیسے مسائل میں وہ پھنسا، تو بس وہ پھر بہکتا چلا گیا. اب اس میں جو مخلص تھے وہ تو رہے، لیکن جو مخلص نہیں تھے تو وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، وہ کافر ہو گئے. تو اب اگر اللہ چاہے تو مقتتلوا، یہ نہیں لڑیں گے. لیکن بات یہ ہے، یعنی اللہ چاہے تو اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی عقل چھین لی جائے، ان کا علم چھین لیا جائے، ان کی آزادی ختم کر دی جائے، پھر ایک اور الزام آ جائے گا کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا. اب اس کے بعد تو پھر چھیننے والا جہاں چاہے گا اس کی مرضی سے اگلا چلے گا. تو آپ کو اپنی مرضی مکمل طور پر، یعنی آپ کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چلیں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اختلافات وہاں شروع ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی مرضی کا غلط استعمال کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.